فرزانہ حقیقت بری کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے، میں نے ابھی زندگی کی 13 بہاریں ہی دیکھی تھیں۔ اس سال 10 محرم والے دن میری شیعہ سہیلی فاطمہ مجھے امام بارگاہ لے گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے بہت کچھ ان کی تقریب شام غریبہ کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور حقیقت جاننے کا تجسس بھی تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، آج شام غریبہ کی تقریب سے تمہیں بہت سکون ملے گا، تمہاری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر سہم سی گئی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں بہت سے شیعہ مرد اور شیعہ خواتین موجود تھے۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا، لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے تو میں وہاں سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، کیونکہ میں ایک شریف باپ کی بیٹی تھی۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوئی تو میرا کلیجہ جیسے منہ کو ہی آ گیا، کیونکہ کسی نے زور سے میرا نام لے کر پکارا۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میرے ابو محلے کی ایک سنی مسلک کی مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مسجد میں مؤذن بھی تھا اور شام کو بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے مکمل مذہبی اور نمازوں کا پابند تھا۔ ہمارے خاندان میں سبھی نے سرکاری سکولوں سے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس سے زیادہ بڑی کلاسز کے لیے پڑھائی کا رواج نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا گھر تھوڑا بیکورڈ ایریا میں تھا، مگر میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں پورے علاقے میں اول آئی۔ اس لیے ابو نے اس روز مسجد میں آنے والے سبھی نمازیوں میں بھرپور مٹھائی تقسیم کی، مگر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے ابو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا، ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج بھی نہیں ہے۔ مگر جب انہوں نے میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو دیکھے جو کہ بہہ کر گالوں پر آ رہے تھے تو ابو سے بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں پر میری دوستی آسمہ نام کی ایک لڑکی سے ہو گئی جو ہمارے ہی محلے کی ایک خوش مزاج اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ آسمہ تو میرے ابو کے قریبی دوست کی ہی بیٹی ہے۔ ایک دن ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھی جس کا نام فاطمہ بانو تھا۔ وہ انتہائی نرم لہجے والی اور بہت با اخلاق لڑکی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی کلاس میں اپنا نام روشن کرنا شروع کر دیا۔ ہر ٹیچر اس کی تعریف کرنے لگا، مگر میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن کی بات ہے کہ کالج سے چھٹی ہوئی تو اس دن گرمی بہت شدید تھی۔ میرے پاس موجود پینے کا ٹھنڈا پانی بھی بوتل سے ختم ہو چکا تھا۔ تبھی فاطمہ نے باہر نکلتے ہوئے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی۔ اتنی شدید گرمی میں ٹھنڈا پانی دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی، فاطمہ، ہم تمہاری بہت تعریفیں سنتے ہیں، کیا تم آج میری مدد کرو گی؟ کیا تم مجھے اپنی بوتل سے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، آسمہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کر دیا اور آسمہ چونک کر کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی لینے لگی تھی۔ آسمہ کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے ایک نظر فاطمہ پر ڈالی۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ لڑکی شیعہ ہے۔ میں نے آسمہ سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صرف پانی ہی تو مانگا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کیا پانی بھی شیعہ ہو گیا ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی، جانتی بھی ہو یہ لوگ پانی میں کیا کیا ملاتے ہیں؟ کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملا دیا ہو جسے پی کر تم بھی شیعہ مذہب قبول کرنے لگو؟ آسمہ کی بات سن کر میں جھنجھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان سے بے اختیار استغفر اللہ کے الفاظ نکلے۔ میرا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی
پھر آسما بولی اگر تمہارے ابو کو پتا چل گیا کہ تم نے ایک شیعہ سے پانی مانگ کر پیا تھا تو وہ تمہارا وہ حشر نشر کریں گے کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میں آسما کی باتیں سن کر اس لڑکی فاطمہ سے ایسے دور ہوئی جیسے کوئی انجان ہوتے ہیں۔ میں پانی پیے بغیر ہی آسما کے ساتھ کالج سے نکل آئی۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے دنوں میں کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے تھے۔ اس سے پہلے ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے کہ کسی کو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ آسما مجھ سے کہنے لگی تم جانتی بھی ہو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو، مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور ہماری سوچیں بھی پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا ملا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیاز اور سبیل میں گھوڑے کا جھوٹا شامل کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے کا خون شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریبہ کرتے ہیں۔ شام غریبہ ایسی رات ہوتی ہے کہ سبھی شیعہ مرد اور عورتیں ایک بڑے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور مرد بھیڑیوں کی طرح عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، جسے یہ لوگ نکاح متع کہتے ہیں، چاہے مجلس میں ان کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ کچھ نہیں دیکھتے۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی مامی اور پھپھو کو ایسا کہتے ہوئے سنا تھا تب میں صرف 13 سال کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس عمر میں تجسس بہت ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ باتیں معلوم ہوئیں تو اسی وقت میری سوچ بھی پختہ ہو گئی اور میرے دل میں خود بخود نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ ایک خدا کو ماننے والے نہیں ہیں؟ میں نے اس بارے میں آسما سے بھی ذکر کیا۔ کیا یہ خدا کے احکامات کو نہیں مانتے؟ کیا یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان پردے کا حکم دیا ہے، محرم اور نامحرم کے اصول بیان فرمائے ہیں، تو پھر یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ہماری حکومت نے انہیں مسلمان کیوں قرار دے رکھا ہے؟ انہیں غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ آسما میری بات سن کر کہنے لگی تبھی تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی ماتم کرتے ہیں، خود ہی روتے ہیں اور ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی۔ ان کا تو قرآن ہی الگ ہے جس کے 40 پارے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جب بھی یہ چاول یا بریانی بناتے ہیں تو اس میں اس گھوڑے کا لعاب ضرور شامل کرتے ہیں۔ ان کا تو اپنا ہی دین ہوتا ہے۔ میں نے آسما کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک دن میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظر چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے اور نفرت خود بخود بڑھنے لگی۔ محرم الحرام آنے ہی والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر میں اور آسما مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی تھی مگر اس نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی اس نے ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک دفعہ آسما کہنے لگی دیکھا اگر یہ سچی ہوتی تو جواب ضرور دیتی مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ پہلے اس نے غصے سے ہماری طرف دیکھا مگر اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی، آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ ساری باتیں جو ہم سنتے آئے تھے تصدیق شدہ نہیں تھی؟
میرے دماغ میں نئی نئی سوچیں جنم لینے لگی۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں نے گھر آ کر کچھ پوچھنا چاہا تو ابو نے ڈانٹ کر مجھے خاموش کرا دیا اور کہنے لگے تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جانے کیسا جادو ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہوں پر جائے وہ اپنا عقیدہ بدل کر شیعہ بن جاتا ہے۔ میں ابو سے بہت خوف کھاتی تھی، اس لیے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی بھی بیٹھتی ہے، مگر میرے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دینی تعلیم یافتہ بھی تھی، حافظ قرآن بھی تھی، اسی لیے نہ جانے کیوں مجھے لگتا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے کئی دنوں سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک دن عاصمہ چھٹی پر تھی تو میں نے موقع کو غنیمت جان کر فاطمہ سے پوچھا کیا تم نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کیوں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میری عمر صرف 6 سال تھی جب میں نے پہلی بار قرآن مجید ختم کیا تھا۔ فاطمہ کی بات سن کر میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہی ہمارا قرآن ہے، جسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے بعض لوگ مصحف فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ الگ کتاب یا مجموعہ ہے جسے ہم قرآن کا حصہ نہیں مانتے، اس لیے اسے 40 پاروں کا قرآن کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تم ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ بتانے لگی ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئیں کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں اور اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں سے بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے اور وہ میرے ہر سوال کا نہایت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی شام غریبہ کیا ہے؟ تم لوگ وہاں کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو ایک بار میرے ساتھ ضرور آؤ اور خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے اور ہم سب شیعہ مل کر وہاں آخر کیا کرتے ہیں۔ فاطمہ کی بات سن کر میں اچھل پڑی، میرے تو جیسے اوساں خطا ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا میرے ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ تو فاطمہ بولی یہ تو تم لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ خیر تمہاری مرضی، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا۔ جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی نا تمہیں مجھ پر یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا۔ اس دن جب گھر گئی تو اسی سوچ میں گم رہی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگی، تب بھی شام غریبہ کا خیال ہی ذہن میں آتا گیا۔ پھر قرآن مجید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر واقعی جادو کر دیا ہو۔ میرا تجسس واقعی بڑھ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے لگی، مگر میرا ذہن اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین کرام، اگلے روز میں کالج گئی تو آسمہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اپنی کیفیت فاطمہ کو ضرور بتانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اس سے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے کہ شام غریباں دیکھوں، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ہم کنٹین میں تھے۔ اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں ان واقعات کا تصور کرتی جا رہی تھی، میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر فاطمہ بولی
آج سے چند دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی، میں کیونکہ بس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا، میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا اور ہمارے ہاں اس دن قرآن خوانی رکھی گئی تھی، جبکہ نعت کی محفلیں بھی سجائی گئی تھیں۔ جب 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید پریشانی میں بھی مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کو کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا اور زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے ان کے پاس گئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو جان، میری دوست آسمہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے اس نے مجھے خاص طور پر اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے، کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے، وہ میرے عزیز دوست کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل موجود تھا، میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آسمہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں فاطمہ پہلے ہی آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے تقریباً 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں کہ آج 10 محرم ہے؟ تم شام غریباں کی مجلس میں جا رہی ہو۔ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور خود کو اس چادر میں لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی دھڑکن اور وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پوری طرح پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ راستے میں جگہ جگہ پر بینر لگے ہوئے تھے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل نے چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں عجیب عجیب تصویریں بن رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کہ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ یہ لوگ شام غریبہ میں غلط کام کرتے ہیں، تو سوچا کہیں آج میری عزت ہی نہ لٹ جائے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان ہی سے مار دیں گے۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ چاروں طرف پولیس والے کھڑے تھے۔ میں نے ہمت باندھی اور خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ سبھی لوگ سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی، جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم بھی وہیں جا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے ان سے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ ابھی بھی الجھن میں تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اتنے میں ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجی، جو کہنے لگا، تمام روشنیاں بجھا دی جائیں۔ میرا دل ڈوب گیا، گویا مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اب کیا ہونے والا ہے؟ فاطمہ بولی، کچھ نہیں، تم خود دیکھ لینا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ میرے ذہن میں ایک تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا، ایک شخص لاؤڈ سپیکر پر واقعہ کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا، سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کے، جو اس وقت شدید بیمار تھے۔ باقی سب شہید ہو چکے تھے۔ وہ بیان کر رہا تھا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ خیموں میں موجود مستورات رونے لگی۔
جب یزیدی فوج خیموں کی طرف آئی تو خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے پاس نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی بیٹا تھا، نہ بھانجا اور نہ بھتیجا، سب صحرا میں شہید ہو چکے تھے۔ خیموں میں آگ لگ گئی تو سب چیختے پکارتے باہر کی طرف دوڑے۔ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے امام زین العابدین موجود تھے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے ہوئے دیکھا تو اپنے بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر لے آئے تاکہ بھائی کی آخری نشانی کو بچا سکیں۔ کئی مستورات اور بچے اس بگدڑ اور آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ صاحبزادی بی بی سکینہ سلم اللہ علیہا، جن کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ خیموں کا سیاہ دھواں ہر طرف پھیل چکا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ معصوم بچی اپنے بابا کے پامال جسم کے پاس جا کر روتی رہی، اپنے زخمی کندھے اور جلا ہوا کرتا دکھا کر فریاد کر رہی تھی، بابا میں یتیم ہو گئی ہوں، شمر نے میری بالیاں تک چھین لی ہیں، خیمے جلا دیے ہیں۔ اس منظرنامے کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، یعنی غریبوں کی شام، کیونکہ یہ سارا منظر اسی 10 محرم کی شام کو پیش آیا تھا۔ اسی لیے جب اس واقعے کی منظر کشی کے ساتھ یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں اس وقت کے حالات کا تصور پیدا ہو سکے۔ اب میرے ذہن میں جو خوف اور ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میں نے جب یہ سب سنا تو میرا وجود بھی کانپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے ہی وہاں پر موجود سبھی خواتین زارو قطار سے رو رہی تھی۔ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے مظالم سن کر خود کو سنبھال نہ سکی۔ دل سے بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام پر کروڑوں درود اور سلام نکلنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی کر دی گئی۔ سبھی عورتیں اشک بار تھیں۔ وہاں مرد اور عورتوں کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا، مگر شام غریبہ کی مجلس ختم ہوئی تو مجھ پر کئی حقائق آشکارا ہوئے۔ میرے اور دیگر خواتین کی طرح اب فاطمہ بھی پرسکون ہو گئی۔ اس نے مجھ سے خیریت دریافت کی اور کہا، اب تم پر یقیناً حقیقت آشکارا ہو گئی ہوگی۔ میں نے بغیر کچھ کہے ہاں میں سر ہلایا۔ آخر میں دعا ہوئی اور سب واپس اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔